جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر میں ہوں طلال اشتیاق۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 27ویں ترمیم کی بازگشت شروع ہو چکی ہے اور اس پہ کام بھی ہو چکا ہے۔ آج سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ہے 27ویں صرف ترمیم نہیں 28ویں کی بھی تیار ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے پروگرام میں۔ دوسرا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جو انتخابی عذرداری کہہ لیں بلکہ شکایت تھی دھاندلی کی ان کے حلقے میں، وہ آج درخواست خارج ہو گئی ہے۔ ہم مبارکباد بلکہ دینی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے ضیاء بلوچ صاحب سے، ایڈیٹر کوآرڈینیشن ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر یہ بتائیے گا سب سے پہلے، آج فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ 27ویں نہیں 28ویں کی بھی تیاری ترمیم کی رکھیں۔ ابھی اسی طرح ہی ابھی بعض گشت ہے، کوئی ایسا مطلب ٹویٹ بلاول بھٹو کا چلا اور اس کے علاوہ کافی لوگوں نے اس پہ بحث و تکرار شروع کر دی، ابھی پراپر کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی۔ اور اگر یہ 27ویں ترمیم بھی ہونے جا رہی ہے تو کیوں یہ ہونے جا رہی ہے، کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، ایک بات تو یاد رکھیں کہ ترمیم ہونا اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں 26 ترمیمیں پہلے بھی تو ہو چکی ہیں، جب سے 1973 کے بعد وہ آئین بنا ہے، بلکہ ابھی آئین بنا تھا 1973 میں اور اس کے چند مہینے بعد ہی پہلی ترمیم آ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان اپنے حساب سے اپنے قوانین کو مرتب کرتا ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ اصلاحات ہوتا ہے، بہتری ہوتا ہے۔ اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ترمیم آ رہی ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، اس پر ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے طلال اشتیاق صاحب، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو نام ہے اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جی بالکل۔ اس میں اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی ریاست ہے جس میں اسلام کا کم از کم، اچھا یہاں بے شک کوئی اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، کوئی شریعت نافذ نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرارداد مقاصد کی شکل میں ایک ہمارے پاس بیسک ڈاکومنٹ موجود ہے جس پر جب بھی کوئی قانون سازی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اگینسٹ اسلام ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ اسلامی ملک ہے، اس میں آپ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کریں۔ اگرچہ وہ بڑا محدود رہ گیا، ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، سود ہے، دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم اسلام کے حوالے سے کہتے ہیں مجبور ہے، ہم نہیں کر سکتے یا نہیں کیا جا رہا، یا اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے اس ملک کا جو بنیادی عنصر ہے وہ ہے ڈیموکریٹک ہونا، اسلامک ڈیموکریٹک پاکستان، جمہوری پاکستان۔ اچھا، جمہوری پاکستان اس وجہ سے کہ یہاں پر اسمبلیاں ہوتی ہیں، چلو 5-7 سال بعد جو ہے نا الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے آمریت آتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسلام جو جمہوریت کی جو روح ہے وہ برقرار رہے۔ لیکن یاد رکھیے گا 26ویں آئینی ترمیم کے آنے سے جو اسلامی جمہوریت تھی وہ ادھ مر گئی، اور جو باقی بچ گئی ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تو سامنے کوئی مرکات آئیں گے تو آپ بات۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آنے سے پہلے ہی اب آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جب آئے گی دیکھی جائے گی 26۔ اچھا، یہ ایسے ہی ہے، پاس ہوئی اور صدر پاکستان نے یہ میں نے آپ نے تو نہیں نا، یہ ایسے ہی ہے کہ پہلی بات یہ کہ صدر پاکستان کو اختیار، اب انشاءاللہ فیوچر میں صدر پاکستان بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھیں گے۔ اچھا سنیں میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کل خبر دی ہے، سب سے پہلے بریک کی ہے انہوں نے خبر، انہوں نے کہا جی کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے اور جو اتحادی جماعتیں ان کو بھیج بھی دیا گیا ہے اور ان سے حمایت مانگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی یا نہیں آ رہی، یہ آپ کے سابق وزیر خارجہ، مستقبل کے آپ کے وزیر اعظم، آپ کے جمہوریت کے سب سے بڑے سپوت اور پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس مسودہ آ گیا ہے۔ اب اس میں ہے کیا؟ اب اس میں ہے کیا؟ اصل بات یہ کہ ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں جناب حکومت تبدیل ہونا تھی، ان ہاؤس تبدیلی، وہ انہوں نے روک لی کہ پہلے آئیں آئینی 27ویں ترمیم کو دیکھ لیں اور اس کے بعد، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں بلاول صاحب کی پھرتیاں تھی، وہ چھلانگے لگاتے تھے جناب زمین سے آسمان، اور ایک رات میں 4 مرتبہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جاتے تھے۔ اب شاید اس حد تک بھی ضرورت نہ پڑے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم نے جناب اس میں روح جو ہے وہ کھینچ لی ہے۔ اب اس میں ہے کیا جناب؟ موٹی موٹی 3-4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا، آپ کو بلاول بھٹو نے بتایا جی بلاول بھٹو صاحب نے، آپ روزانہ آج آپ کے پاس لیڈ کوریج ہے جناب، اور آپ کا جو معاصر اخبار ہے جو سب سے بڑا اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس نے بلاول کا دھماکہ لکھا ہے اسے، مطلب 27ویں آئینی ترمیم کے آگے جو سرخی ہیڈ لائن اس نے دی ہے، اس نے لکھا ہے کہ بلاول کا دھماکہ، اور یہ کل انہوں نے باقاعدہ بیان جاری کیا ہے۔
गुफ्तगू में भी नहीं। गुफ्तगू में ऐसे होता है कि बंदा जब गुफ्तगू कर रहा होता है तो ऐसे कोई चीज इजाफी बोल देता है, लेकिन जब बयान जारी किया जाता है तो वो बिल्कुल सोच समझ के उसकी नोक पलक संवार कर फिर बयान जारी किया जाता है। तो ये जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान जारी किया है, उसमें उसने बताया कि इसमें होगा क्या क्या। उन्होंने दो तीन चीजें जो बताई हैं, एक तो उन्होंने कहा जी पूरी की पूरी आईनी अदालत होगी। अच्छा, हमारे आईनी बेंच ने जनाब बनी हुई है, बेंच बना तो हुआ है, बेंच बना हुआ है ना, बेंच ने आपके जनाब दिमाग ठीक कर दिए हैं। पूरी की पूरे पाकिस्तान में अब इंसाफ रहा नहीं, अदालतें रही नहीं, सुप्रीम कोर्ट रही नहीं, चीफ जस्टिस रहा नहीं, कुछ भी नहीं रहा। जो अपॉइंटमेंट करते हैं सियासी हाथ, अब वही जनाब पूरी की पूरी अदालत के सरबराह होंगे। वो जो चाहेंगे किसी जज को बैठने देंगे, वो चाहेंगे किसी केस को सुनने देंगे, वरना नहीं सुनने देंगे। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो आपके इंसाफ किस आला मेयार पर पहुंचेगा उसका आप तस्वुर कर सकते हैं। पहला जो है वो आईनी अदालत होगी। दूसरा, उन्होंने कहा जी जजेस का अब तक जो है वो जजेस की मर्जी के बगैर उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब जनाब वो यूं समझे एएसआई बन जाएंगे जो जजेस है, को जो जरा गड़बड़ करे उसको ट्रांसफर करो और बलूचिस्तान फेंको। आप पे कोड ऑफ कंडक्ट ना जी, आप एक सीनियर जजेस काबिल एहतराम हजूर अनवर, ये मैं नहीं कह रहा। पहली बात तो ये है, इस वक्त सूरत हाल जो है 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा आप पढ़े जो पीपल्स पार्टी ने जारी किया है, बैरिस्टर अकील ने जिसको जारी किया है, जिसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं और फैसल बोडा साहब जारी कह रहे हैं। वो तो आज कह रहे हैं ना 27 की जगह 28वीं में आ रही है, वो 29वीं में आएगी। अच्छा, और किस तज़ीक अमेज़न। अच्छा, मैं तो सिर्फ तफसील बता रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है। फैसल बोडा से ने पता क्या कहा है आज? हुआ ये कि पीटीआई ने इसे मुस्तरद कर दिया। उसने कहा जी कोई आपने आईनी तरमीम करवानी है तो आप उसे पार्लियामेंट में लाए, वहां डिबेट होनी चाहिए। एक सवाल ले लें, सलमान अकरम राजा ने कल कहा कि हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है 27वीं आईनी तरमीम। उनके इल्म होने की जरूरत ही नहीं है। आप कैसे कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया, वो तो 3 में असद कैसे? हाँ जी बिल्कुल, अपोजिशन तो यहाँ न 3 में है या न 13 में है, और अपोजिशन का वजूद होना ही नहीं चाहिए। क्या जरूरत है अपोजिशन की? अच्छा, इस पर जनाब शाहिद खटक ने एक और बात की है। उसने कहा जी ये तो आप तकल्लुफ ही करें। खैर, फैसल रोडा साहब पीटीआई ने कहा कि हम इसको आप ले आए पार्लियामेंट में, इस पर बहस होनी चाहिए। उसने कहा अच्छा यार 2 मिनट की बहस भी करा देंगे, ये कोई बात नहीं है। ये कितना तज़ीक अमेज अंदाज है कि यार हम फैसले कर चुके हैं, आपकी ख्वाहिश है तो चलो बहस भी करा लेंगे, वरना ये फैसले हो चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फैसल वोडा साहब कह रहे हैं। जब इस किस्म की सूरत हाल हो कि आप कहते हैं अपोजिशन न 3 में है न 13 में है, तो कहां से जमहूरियत रह गई? तो ऐसी जमहूरियत, ये जमहूरियत नहीं है, बादशाह थे। इस पर शाहिद खटक ने कहा है, उसने कहा जी ये क्या तकल्लुफ है, आप वैसे ही एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें, एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि आज के बाद जनाब यहां डिक्टेटरशिप होगी, जमहूरियत नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं। क्यों? पहले जो लोग जिनको मुंतखब करते हैं वो तो असेंबली में मौजूद नहीं होते। आप अपनी मर्जी के लोग असेंबलियों में लाते हैं, आप मर्जी के मुताबिक कानून साजी। और इससे होगा क्या? एक अहम बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो मैंने आपको बताया जी आईनी अदालत होगी, आईनी अदालत होगी। दूसरा हो गया जजेस के तबादले होंगे। और तीसरा जो धमाका आपका शायद ठीक हो जाए, वो हिल जाए, वो है जनाब के फील्ड मार्शल का जो ओहदा है उसको आईनी कवर देना है। अब वो आईनी ओहदा होगा। उस पर आज जो तबसरा किया गया वो ये है कि ये जो बुनियादी ढांचा है 1973 का, और ये वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पर सारी सियासी जमातें मुत्तहिद हैं, और वो कहती है कि नहीं, आइन हमारे यहां बरकरार रहना चाहिए, आइन सुप्रीम होना चाहिए। वो उसका हुलिया ही तब्दील हो जाएगा और हर चीज खत्म हो जाएगी। और जब फील्ड मार्शल की बात आए कि उसको आइन तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है, फिर ये तालीमी निसाब यकसा होगा, मजिस्ट्रेट बहाल होंगे। सुने इशू पे भी बात करनी है थोड़ा सा। नहीं, मेरी बात सुने, आप उसे फिर रोक के दिखाइएगा, आप उसे रोक के दिखाइएगा। अच्छा, ऐसा यूं भी होता है कि हमारे बाज़ औक़ात पर जलने लग जाते हैं, बाज़ औक़ात चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम घबराते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि क्या जरूरत है जनाब इस पखेड़े की? इसी महीने चूंकि आपने करना है 29 नवंबर से पहले ये सारी सूरत हाल करनी है, तो मैं आखिर में आपको एक शेर सुना देता हूं कि यूं भी हम दूर दूर रहते थे, यूं भी सीनों में एक कदूरत थी, तुमने रस्मन भुला दिया, वरना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। ये 27वीं आईनी तरमीम तकल्लुफ है। आप 28वीं ले आए, 29 ले आए। इस वक्त कोई न 3 में है, न 13 में है, न सुप्रीम कोर्ट है, न अदालतें हैं, कुछ भी नहीं है। आप ही आप हैं जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। एक छोटा सा इशू है, उस पर बात करते हैं। उससे पहले आपने एक बात कही कि शाहिद खटक जो है MNA PTI के, उन्होंने कहा जी कि तो तकल्लुफ है, जिनको लाना असेंबलियों में ले आते हैं।
اگر نہ لانا ہوتا تو شاید کھٹک بھی نہ بیٹھے ہوتے, اگر وہ بھی تو کسی عوام کے ووٹوں سے ہی وہ خیبر پختونخوا سے آئے, میری بات سنیں, اور انہوں نے بڑی کوشش کی, اب بھی ان کو ہٹانا کوئی مشکل ہے. کوئی جو اپوزیشن کا بات کرتا ہے نا بندہ, وہ کہتے ہیں تم تو ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہو. مریم نواز شریف صاحبہ کے ایک حلقے میں کمپلین تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے, جو کہ درخواست خارج ہو گئی ہے. مبارک ہو آپ کو. بات بالکل ہی مبارکباد ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی ہونی چاہیے, بڑا اچھا کام کریے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ نے فارم 45 دیکھے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے, آپ نے ان کا انالیسس کیا ہو, دیکھا ہو. اچھا ہمارے یہاں خبریں ڈیجیٹل میں وہ چلتا بھی رہا ہے, آپ پرانا آپ ریکارڈ اٹھائیں, وہاں پر مطلب اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ جناب 10 ووٹوں کو 1010 ووٹ بنائے گئے, مطلب اس حد تک گڑبڑ کی گئی ہے. اور اس میں اتنی کٹنگز ہیں, اتنی گڑبڑ ہے کہ ایک عام شخص جو دیکھتا ہے نا, ان لے مین, وہ بھی کہتا ہے گڑبڑ ہے. اچھا, اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے بندے کی ضرورت نہیں ہے, مڈل پاس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ صرف جمع اور تفریق کرنے پڑتے ہیں. تو جمع اور تفریق کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ مہر شرافت ان کے اپوزٹ کینڈیڈیٹ تھا. آپ کا اپنا حلقہ ہے, یہیں کا حلقہ ہے, لاہور کا حلقہ ہے, اور وہاں پر جناب آپ کو مبارکباد ہو کہ وہ عذرداری جو الیکشن ٹربیونل تھے وہ انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دی. اس کی پہلے الیکشن ٹربیونل کیا تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن ٹربیونل پہلے ہائی کورٹ کے ججز ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے, ہم پرانے جج بھرتی کریں گے. آرڈیننس جاری ہوا, اور اب جناب جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو لایا گیا, اور وہ ان کی سنوائی کر رہے ہیں. اور دلچسپ بات ریٹائر اور جج فوت ہونے تک جج ہی رہتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ریٹائر ہو جائے اس کا ایک مائنڈ ہوتا ہے. تو اچھا میں کہتا ہوں افتخار چودھری ابھی فوت نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ زندگی دے, ایک مرتبہ ان کو پھر لے آئے, پھر دیکھیں کہ کیا حشر کیا تھا انہوں نے. میں یہ نہیں انہوں نے کیا حشر کیا تھا, سیٹ پہ آتا ہے, لیکن اگر آپ نے جسٹس بندیال کو لے آئے, ریٹائرڈ ہو گئے, لگا دیا. اچھا نون لیگ, سنے نون لیگ جو ہے نا, خوابوں میں بھی جسٹس ثاقب نثار سے ڈرتی ہے, اور انہوں نے کہا جب تک جسٹس ثاقب نثار ہے نا تو نواز شریف صاحب واپس پاکستان نہیں آئیں گے, ہم تو اپنے چیف جسٹس کو پہلے لے آئیں گے, اس کے بعد وہ آئیں گے. اور ایسے ہی ہوا, جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے. تو میں کہتا ہوں کہ جج تو ہمیشہ جج ہی رہتا ہے نا, ایک مرتبہ ثاقب نثار کو لے آئے, پھر ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے اعتراض کیا کہ ریٹائرڈ ججز کو لگا دیا, میرا تب کہنا مقصد ہے کہ جج فوت ہونے تک جج ہی رہتا ہے, بابا جو ریٹائرڈ ہو جاتا ہے. میری بات سنیں, دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں پک اینڈ چوز کریں, اسے بٹھائیں اور اسے کیا فیصلہ کریں. اچھا گورنمنٹ میں بھی تو پک اینڈ چوز ہوتا تھا نا, مرضی کے جج مرضی کی چیزیں ہوتی تھی, مرضی کی ترمیمیں پاس ہوتی تھی, مرضی کے وہ. دیکھیں میری ایک بالکل غلط ہوتا تھا. اینڈ میں ایک سوال میں آپ کو کر کے جا رہا ہوں, جواب آپ سوچئے گا اور مجھے اگلے پروگرام میں بتائیے گا. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے, ان کی ٹیم کے اہم رکن, اور عمران خان صاحب جو ان کے مورے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جنرل باجوہ کی جو رسپیکٹ اور جس طرح وہ دیتے تھے نا, تو پھر میرے خیال سے اگر یہ بھی جنرل کو آپ عزت دیں گے تو آپ کو بھی عزت. ہم تو اس سے بڑی عزت کیا دے رہے ہیں, اب تو صدر سے بھی بڑا عہدہ ہو جائے گا. سر یاد رکھیے گا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آپ کا فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے وہ صدر سے بھی بڑا ہو جائے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کل میں آپ سے پوچھوں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف جب آیا تھا نا, تو وہ صدر نہیں بنا تھا, وہ سی ای او بنا تھا, چیف ایگزیکٹو آفیسر بنا تھا. پرانے نام ویسے بھی اٹریکشن نہیں ہوتی. فیلڈ مارشل ایک زیادہ ہے, اس کو آئینی تحفظ دے دیں, اب وہ صدر سے بھی بڑا عہدہ ہو جائے گا, اور تاحیات قرار دے دیں. آپ کے میاں نواز شریف صاحب ہیں, تاحیات قائد ہیں سیاسی, اور یہ جو انتظامی ہوتا ہے اس میں بھی آ جائیں گے تو بہت اچھی ہو جائے گی. جماعتیں ساری ایسی ہوتے ہیں انکلوڈڈ آپ پوچھیں گے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے, اگر عمران خان کو, پھر میری ایک بات, عمران خان تو غلط ہے, اپنی سزا چیئرمین بنا دیا آپ نے بیرسٹر گوہر کو, اسے مزید سچ میرا سنتے جائیں. اس کے بعد پلیز پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا ترجمان ہی نہیں. گوہر کو آپ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بنا دیا, تو آپ عمران خان سے بانی چیئرمین کہہ کے کیا مشورہ لینے جاتے ہیں؟ جیل میں فیصلے کرنے دے بیرسٹر گوہر کو. مروسی سیاست یا وہ جو آپ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں عمران خان پاکستان. اچھا مطلب بیرسٹر گوہر جو عمران خان کا بیٹا ہے, جیسے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں محترمہ مریم نواز, میرٹ پہ آئی ہیں نا, ایسے نا, وہ کون سا منہ اٹھا کے آگے الیکشن جیت کے آئی ہیں. سنیں اب ایسے نہ جانے دیں. وہ جو درخواست خارج ہوئی ہے نا, وہ اس بات پر نہیں کہ ووٹوں میں گڑبڑ تھی, اس بات پر تھی کہ آپ نے جو درخواست دی تھی فلاں کونے میں دستخط کرنے تھے, آپ نے دستخط نہیں کیے. یہ اس بات پر مسترد ہوئی ہے, وہ اس بات پر نہیں کہ ووٹوں کا آڈٹ کیا گیا ہو,
آڈٹ کرنے سے پہلے ہی مسترد کیا صاحب خواہشوں پہ حکومتیں نہیں چلتی. ناظرین ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کا.